وسلم ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، ہم نے آپ کو کوئی نیا دھرم نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ وہی دین لے کر جا رہے ہو، آپ اسی پیغام کو لوگوں کو پہنچانے جا رہے ہو جس دین کی وصیت ہم نے نوح کو کی تھی۔ نوح نے بھی اسی دین کو نافذ کیا تھا، وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى، اور اسی دین کے نفاذ کا حکم ہم نے ابراہیم کو بھی دیا تھا، موسیٰ کو بھی دیا تھا، عیسیٰ کو بھی دیا تھا۔ نوح علیہ السلام کا یہی دین تھا اسلام، ابراہیم علیہ السلام کا یہی دین تھا اسلام، موسیٰ علیہ السلام کا یہی دین تھا اسلام، عیسیٰ علیہ السلام کا یہی دین تھا اسلام، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اسی دین کو لے کر جا رہے ہو، کوئی ہم نے نیا دین نہیں دیا ہے۔ بس اتنا ضرور ہے، جب پرانے پیغمبروں کے دین میں، ان کی توحید میں، ایکیشورواد میں، مول منتر میں، مول شکشاؤں میں، اسلام کی پوتر شکشائیں اور تعلیمات کے اندر جب تغیر کر دیا گیا، تبدیلی کر دی گئی، اس کے مول منتر کو بگاڑ دیا گیا، اس کی توحید کی شکل کو مسخ کر دیا گیا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اسی توحید کو، ہم نے اسی دعوت کو، ہم نے اسی پیغام کو از سر نو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اور جیوت کرنے کے لیے ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ بس یہ ہے، جب ہم اس کو آدم سے لے کر عیسیٰ تک یہ سمجھیں گے کہ سب کا دین اسلام تھا، تب ہم کسی صحیح نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں۔ سب کا کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ جب نوح تھے تو کہتے تھے نوح رسول اللہ، جب ابراہیم آئے تو یہ کلمہ بدل گیا، مول منتر میں تبدیلی نہیں ہوئی، لا الہ الا اللہ، ابراہیم نبی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ رسول اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ رسول اللہ، مول منتر میں کمی نہیں آئی، لا الہ الا اللہ کبھی چینج نہیں ہوا، لا الہ الا اللہ اپنی اصلی شکل میں موجود رہا، لا الہ الا اللہ یہ حضرت نوح نے بھی پیغام دیا، لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا پیغام حضرت ابراہیم نے بھی دیا، لا الہ الا اللہ اس منتر کا، اس کلمے کی دعوت، اس کلمے کی طرف حضرت موسیٰ نے بھی بلایا، اس کلمے کی طرف حضرت عیسیٰ نے بھی بلایا۔ جب محمد رسول اللہ آئے تو مول منتر یہی رہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سب سے زیادہ اسلام کی وشیشتاؤں میں سب سے بڑی وشیشتا یہ ہے کہ جتنا ملنے کی، جتنا اتفاق اور اتحاد کی، جتنا ایک ساتھ رہنے کی دعوت اسلام دیتا ہے، ہمیں دنیا کے دوسرے مذاہب میں اس کا عشر عشیر بھی دیکھنے کو نہیں ملتا۔ یہ تو آج ہمارا دور ہے، تیرے پیچھے میری نماز نہیں، میرے پیچھے تیری نماز نہیں، یہ آج ہمارا دور ہے۔ تمہاری مسجد میں ہم نہیں جائیں گے، ہماری مسجدوں میں تم نہیں جاؤ گے، یہ ہمارا اور آپ کا دور ہے کہ ہم اور آپ بہت سے اختلافات اپنے اندر جمع کر لیں، لیکن قرآن کریم تو غیر مسلموں کو بھی کلمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی کلمے کی بنیاد پر ایک پلیٹ فارم پہ آنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن گواہ ہے، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اناؤنسمنٹ کر دو، اے نبی آپ دنیا والوں کو بتا دو، اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، آپ کہہ دیجئے کیا؟ اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف
تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں ہے، وہ تمہارا بھی کلمہ ہے ہمارا بھی کلمہ ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارا بھی اور تمہارا بھی۔ دیکھیے قرآن دعوت دے رہا، آؤ، اور یہودیوں کو دعوت دے رہا ہے، عیسائیوں کو دعوت دے رہا ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف۔ اسلام وہ مذہب ہے اور اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ غیر مسلموں کو بھی اپنے ساتھ جوڑ رہا ہے، یہودی اور عیسائیوں کو بھی دعوت دے رہا ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، نہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرو گے، نہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے۔ یہ چیز تمہارے یہاں پر بھی ہے، ہمارے یہاں پر بھی ہے، تمہارے یہاں پر بھی ایک اللہ کے سامنے سر کا جھکانا ہے، ہمارے یہاں پر بھی ایک اللہ کی عبادت ہے۔ تو آؤ مول منتر کی طرف آؤ، مول شکشا کی طرف آؤ، ایک ایسے کلمے کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ ذرا غور کیجیے، کسی یہودی سے پوچھو کہ یہودی ہونے کے لیے کیا شرط ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے۔ پھر یہودی سے پوچھو کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ موسیٰ کے ساتھ ساتھ ہم محمد رسول اللہ کو بھی مان لیں؟ اگر کوئی موسیٰ کے ساتھ ساتھ محمد کو بھی نبی مانتا ہے تو وہ یہودی رہے گا؟ فوراً چیخ پڑے گا نہیں، وہ یہودی نہیں رہے گا۔ یہودی رہنے کے لیے صرف موسیٰ کو نبی ماننا پڑے گا۔ کسی عیسائی سے پوچھو عیسائی رہنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا، وہ کہے گا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا پڑے گا۔ اس سے پوچھو عیسیٰ کے ساتھ ساتھ اگر محمد کو بھی نبی مان لے تو نہیں، آپ عیسائی نہیں رہیں گے۔ ایک مسلمان سے پوچھئے کہ اے مسلمان بتاؤ مسلمان رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ مسلمان جواب دے گا کہ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس سے پوچھو کیا محمد رسول اللہ کے ساتھ ساتھ اگر ہم موسیٰ کو بھی نبی مان لیں اور عیسیٰ کو بھی نبی مان لیں تو کیا ہم مسلمان رہیں گے؟ اسلام کا ماننے والا مسلمان جواب دے گا صرف مان لے نہیں، ماننا پڑے گا۔ محمد کے ساتھ ساتھ جب تک تم موسیٰ کو رسول نہیں مانو گے، عیسیٰ کو رسول نہیں مانو گے، محمد تمہیں مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اتفاق اور اتحاد کا سب سے بڑا درس اگر کوئی مذہب دیتا ہے تو وہ اسلام دیتا ہے۔ ایک ساتھ اجتماعیت کا ثبوت اگر کوئی مذہب دیتا ہے تو اسلام دیتا ہے۔ غیر مسلموں کو بھی اگر اپنے ساتھ جوڑتا ہے تو اسلام جوڑتا ہے۔ یہ مذہب کیسے کسی کو الگ کر سکتا ہے؟ اور ہم کو تو برا مت مانیے گا، رام چندر جی اور کرشن جی کو بھی مہان پروش ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں تو ان کو بھی بزرگ ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور اسلام کی تاریخ میں بہت سے پیغمبروں کے آنے کا ثبوت ملتا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی طرف سے 1,24,000 کسی نے 1,44,000 تک کی باتیں کہی ہیں، لیکن یہ تو معلوم ہے کہ بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے نبی آئے۔ ویدوں میں جنت کا ذکر، ویدوں میں جہنم کا ذکر، ویدوں میں آخری نبی کی پیشین گوئی، ویدوں میں زمزم کا ذکر، ویدوں میں کانے دجال کا ذکر، ویدوں میں نماز کا ذکر، کرشن جی کی 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ذکر، رکوع کا ذکر، سجدے کا ذکر، آخری نبی کے باپ کا نام، آخری نبی کی ماں کا نام، آخری نبی کی بیویوں کی گنتی، آخری نبی کی تاریخ پیدائش اتنی وضاحت کے ساتھ ویدوں میں ملتی ہے۔ مجھے تو ان ویدوں کو پڑھنے کے بعد یہ کہنے پر ہم مجبور ہوتے ہیں کہ ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا ہے، اور قرآن بھی اس بات کا اعلان کرتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ رام چندر جی، ہو سکتا ہے کہ کرشن جی بھی اپنے زمانے کے کوئی نبی رہے ہو، لیکن چونکہ قرآن سے جب تک پشٹی نہیں ہوتی ہے اور حدیث کی کتابیں جب تک تصدیق نہیں کر دیتی ہیں، ہم نبی تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ نبی نہیں تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی اپنے زمانے کے نبی رہے ہوں، لیکن ہم کلیئر نہیں کر سکتے کہ نبی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، امکان باقی ہے، امکانیات میں سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ ثناء اللہ نصری رحمت اللہ علیہ نے باقاعدہ لکھا ہے کہ ہاں امکان ہے، کیونکہ اللہ نے ہر امت کے اندر ایک نبی بھیجا، ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا، تو ہندو دھرم کے اندر بھی کوئی نہ کوئی نبی ضرور آیا۔ اب کون آیا یہ تو نہیں کہا جا سکتا، اس کا نام تو نہیں بتایا جا سکتا، لیکن انکار بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کرشن جی اور رام چندر جی کوئی نبی نہ رہے۔
ہم تو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن آؤ تم ہمارا دامن تو تھامو، آؤ ہمارا ساتھ تو دو۔ اسلام کی وشیشتاؤں میں سب سے بڑی وشیشتا یہ ہے کہ وہ ایکیشور کا درس دیتا ہے، توحید کا درس دیتا ہے۔ ایک تو وہ بتا دیا اجتماعیت،